علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم درود پڑھیں صلی اللہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم و قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قلم کو جاویدہ کر دے سخن کو دائمہ کر دے لکھے نعت نبی اور حق غلامی کا ادا کر دے خیال حضرت حساں سے ہم نعتیں سجاتے ہیں خیال حضرت حساں سے ہم نعتیں سجاتے ہیں کمی جو رہ جائے تو پوری بریلی کا رضا کر دے کمی جو رہ جائے تو پوری بریلی کا رضا کر دے سراخا پر کرم تھا جود کی بارش تھی وحشی پر سراخا پر کرم تھا جود کی بارش تھی وحشی پر نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کرنا نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود حضرات گرامی کل جامعہ کے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پوری رات ہاسپٹل میں گزر گئی اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمایا ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو رات کے 2 بج گئے علی گڑھ میڈیکل کالج میں بچے کے ساتھ صبح اٹھ کے سفر ہوا اس لیے بخار آ گیا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے بچے کو آج دستار ہے ابھی حضرت فرمائے 4 بچوں کی دستار ہے انہوں نے اپنے سینے میں قرآن حکیم فرقان مجید کو محفوظ فرما لیا اور جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو ان کے سروں پر دستار باندھ کر ان کے دستاروں کو باندھ دیا گیا 5 ٹائر ظاہری ہیں اور 5 ٹائر باطنی ہیں ان کی آنکھوں کو باندھ دیا گیا ان کی زبان کو باندھ دیا گیا ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ان کے پیروں کو باندھ دیا گیا اب یہ قوم کے لیے ایک نمونہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیا ابھی جب دستار ہوگی اے بابو ہماری سننے والے ابھی جب دستار ہوگی دستار کے بعد پھر ان کے ہال و پھول پڑیں گے ان کے ہار ڈالے جائیں گے ان کے انعامات سے نوازا جائے گا انہیں انعام دیا جائے گا آئیے تو اپنی قوم کا کچھ جائزہ لیتے ہیں اپنی قوم کا کچھ یہاں ان کی آپ ہاتھ ڈالیں جائیں ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں آپ انعامات سے نوازیں یا نہ نوازیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب یہ حافظ قرآن آپ کے گاؤں میں آپ کے محلے کی مسجدوں میں آپ کے شہروں میں جائیں تو ان کی عزت کریں آج حال یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کوئی غریب نظر آتا ہے تو مسجد کی محلے کی مسجد کا امام نظر آتا ہے جس کا دل چاہتا ہے ڈانٹ دیتا ہے جس کا دل چاہتا ہے اس کو غصہ کر لیتا ہے آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے ہماری قوم کا حال یہ ہے اگر بات بری لگے بتائیے گا میرا گھر آصف بھائی کا گھر قریب میں چلا جاؤں گا آصف بھائی کا گھر بہت قریب میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ آج ہمارا حال اور آپ کا قوم کا حال یہ ہے ہماری قوم کا حال یہ ہے ہم آئے ماہرہ سے تو ہاتھ کی چوما چاٹی
پاؤں کی چوما چاٹی، ہمیں تعزیہ بنانا، کبھی کرتا پکڑ کے کھینچنا، امامہ باندھنے ہو تو امامہ پکڑ کے کھینچنا، راستہ چلنا مشکل کر دینا، ان کے لیے ہوتا ہے جو کبھی کبھی آتے ہیں اور پھر ایک سال کے بعد اپنا چہرہ دکھائیں اگر موقع مل جائے تو۔ ایک دفعہ دوبارہ آنے کا موقع کم ملتا ہے، لیکن وہی امام جو آپ مسجدوں میں 5 ٹائم آپ کو نماز ادا کرائیں، آپ کے دکھ کے ساتھی، آپ کے سکھ کے ساتھی، آپ کی غربت کے ساتھی، آپ کی امیری کے ساتھی، آپ کے عقیقے کے ساتھی، آپ کی شادی کے ساتھی، آپ کی موت کے ساتھی، آپ کے اگر کوئی موت ہو جائے 10 سویم کے فاتحے کے ساتھی، 40ویں کے ساتھی، 10ویں کے ساتھی، 20ویں کے ساتھی، اگر گھر پہ کوئی خطرناک بلا سوار ہو جائے۔ آج کل بلائیں بڑی سوار ہو رہی ہیں، کسی پہ چڑیل سوار ہو رہی ہے، کسی پہ بھوت سوار ہو رہا ہے، کسی پہ جنات سوار ہو رہا ہے، کوئی جادو کا بتا رہا ہے، پھر کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو یہی مسجد کے امام کام آتے ہیں، یہی قرآن پڑھ کے پھونکتے ہیں، یہی قرآن آپ پہ پڑھتے ہیں، انہی سے فائدہ ہوتا ہے اور انہی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے جلسے برا نہیں مانیے گا، یہ بڑے بڑے کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے نذرانے ہوتے ہیں۔ تقریروں کا اصلی فائدہ وہ ہے کہ مسجد کے امام کی 20 منٹ کی تقریر جو جمعہ سے پہلے وہ سنا کرو، وہ تقریر کامیاب ہے، وہ تقریر سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت بڑی اچھی تقریر فرما رہے تھے، اگر کل پوچھا جائے کہ کیا تقریر تھی تو دماغ سے صاف ہوگی بولے تھے، بہت اچھا بولے تھے لیکن بہت اچھا بولے تھے۔ تو ان مسجدوں کے اماموں کی تقریروں کو سنا کرو، اور مسجدوں کے امام جو ہمارے ہیں وہ مسائل بتایا کریں، وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اس طرح معاشرے میں مضبوطی آئے گی۔ میں حضرت ایک بات عرض کروں، بہت بڑے جلسوں سے بہت فائدہ نہیں ہونا، بہت بڑے جلسوں سے بہت بڑا فائدہ نہیں ہونا۔ یہ مدارس جو ہیں، جو آپ کے مدارس ہیں، اپنے کو مضبوط کرو، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، جلسے سستے کرو۔ مسجدوں کے میناروں میں، مسجدوں کے ٹائلز میں، مسجدوں کی خوبصورتی میں پیسہ نہ کر کے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ مدرسے مضبوط ہوں گے تب مسجدیں رہیں گی، اگر مدرسے نہیں رہیں گے تو مسجدیں نہیں رہیں گی، مسجدیں نہیں رہیں گے تو مدرسے نہیں رہیں گے تو مسجدیں۔ یہ چوما چاٹی جو کرتے ہو، یہ میں اپنے جوان بچوں سے بتا رہا ہوں، جوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 18 20 22 سال کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے پیروں کے ہاتھ چوم کر پیروں کا دماغ خراب کر دیا، پیروں کا تو کیا پیرداروں کا زیادہ کر دیا۔ سمجھے؟ تم نے پیروں کو تعزیہ بنا دیا۔ بات غور سے سننا، تم نے پیروں کو تعزیہ بنا دیا۔ جس طرح پیروں سے دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہو اور جس طرح پیروں کے ہاتھ چومتے ہو، کیا کبھی اپنے ماؤں کے پاس جاتے ہو دعاؤں کے لیے؟ کیا اپنے باپوں کے پاس جاتے ہو دعاؤں کے لیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی اپنے ماؤں کے ہاتھ چومتے ہو؟ کبھی اپنے باپوں کے ہاتھ چومتے ہو؟ امتحان کے دنوں میں جب جاتے ہو تو درگاہوں پہ جا کے عرض کرتے ہو، پیروں کے پاس جا کے کرتے ہو؟ بتاؤ کتنے بچے جو ہیں جو اپنی ماں سے کہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کر دی ہے، اللہ ہمیں اچھے نمبر سے کامیاب کرے۔ جب کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے، کاروبار میں پریشانی ہوتی ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہوتا ہے، تو جاتے ہو پیر جی دعا کر دیجئے کہ ہمارا کاروبار چل جائے، یا باباؤں کے پاس جاتے ہو، باباؤں سے تعویذ لے کے آتے ہو کہ بابا دعا کر دیجئے کہ کاروبار چل جائے۔ اب بابا کا تو چل گیا، تمہارا چلے چاہے نہ چلے، بابا کا تو چل گیا، آپ کا چلے نہ چلے، قسم خدا کی جب کاروبار میں گھاٹا ہو، جب امتحان میں نمبر کی ضرورت ہو، جاؤ باوضو جاؤ، وضو کرنے کے بعد جاؤ، ماں کے قدم کو چومو، ماں کے قدم کو پکڑو اور کہو میاں
ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے اچھے نمبر آ جائیں, ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے. ویسے ہم خدا کی اگر ماں نے ہاتھ اٹھا دیے دل سے, اور ماں تو دل سے ہی ہاتھ اٹھا دیے, ماں تو دل سے, صرف جو محبت رہ گئی ہے خالص, ہماری مہاراج نے خالص محبت رہ گئی ہے وہ ماں کی رہ گئی ہے. باقی محبتوں میں تو معلوم نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اپنی ماں سے دعاؤں کے لیے عرض کیا کرو, اپنی ماؤں کا خیال رکھا کرو, اپنے بوڑھے بابوں کا خیال رکھا کرو, ماؤں کی عزت کیا کرو. یہی جلسوں کی کامیابی کی دلیل ہے, یہی کامیابی کی دلیل ہے. ابھی مجھے بخار آیا تو آواز آئی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں, میں بھیا لا لو تو مہربانی ہے, ٹھنڈ لگ رہی تھی انشاءاللہ گئی. کبھی اس بات پہ غور کرو, کبھی اس بات پہ غور کرو کہ ہمیں ٹھنڈ لگی تو ہمیں انشاءاللہ کہ ہم نے پہنا دی, کیونکہ ہم تو پیر جی تھے. ہم پیر ہیں نہیں, آپ مانتے ہیں ہم پیر وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. پیر تو اپنی قبروں میں آرام فرما, پیر سے تاجدار اہل سنت شہزادے اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم پیر تھے, پیر تھے. ہاں میرے پیر پیر تھے, پیر تھے حسن العلماء, پیر تھے تاج الشریعہ. یہ لوگ پیر تھے, یہ لوگ پیر تھے. آج کل تو پیری مریدی دھندا ہو گئی ہے, آج کل پیری مریدی دھندا ہو گئی ہے. میرے مرشد کی بارگاہ میں اگر بات بری لگ رہی تو بتا دی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, 2 روٹی کھاؤں گا زیادہ. پھر میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں کوئی آدمی جاتا تھا اس کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی, کیونکہ مفتی اعظم کی نگاہ اس کے دل پہ ہوا کرتی تھی. آج میرے پیری کیا ہو گیا ہے, آج میرے پیری کیا ہو گیا ہے, جب نظر ہوتی ہے تو جیب پر ہوتی ہے, دل کے پاس ہے نا, ہے دل کی بات, ہے دل کی بات. لیکن میرے مرشد کی نظر جو ہوتی تھی دل پہ, دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے. آج کل رشتہ داریاں جو خراب ہوئی ہیں نا, آج کل جو رشتہ داریاں خراب ہوئی ہیں یہ باباؤں کے چکر میں ہوئی ہیں. تعویذ کی چال نہیں جانتے ہوں گے, تعویذ کی چال نہیں جانتے ہوں گے, غسل و وضو کے مسائل نہیں جانتے ہوں گے. ان کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ ہاں صحیح ہے ایسا ہے. جو ہماری بہنیں جاتی ہیں, ہاں کسی نے تم پہ کرا دیا ہے, وہ لمبی سی ہے, گوری سی ہے, اس کے ایسے چلتی ہے, وہ گٹی سی ہے. ارے لمبی ہوگی, گوری ہوگی, کالی ہوگی, گٹی ہوگی, یہی جو آدمی کی پہچان ہے. یہی ہوگا نا, اس میں رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں. سرکار نور فرماتے ہیں کہ میرے پاس کم و بیش 2 لاکھ آدمی آئے, چند ٹھیک تھے, باقی مکار تھے یا بیماریاں تھیں. ہر ایک پر اثر نہیں ہوتا ہے, ہر ایک پر اثر نہیں ہوتا ہے. کچھ بیماریوں کی طرف دیکھا کرو, کچھ بیماریوں کی طرف بھی دیکھا کرو. اگر چاہتے ہو کہ اللہ صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, تو نماز کے عادی ہو جاؤ. بے شک بے شک, سبحان اللہ. اشتہاروں سے عشق ثابت نہیں ہوگا, اشتہاروں سے ثابت نہیں ہوگا, کردار سے ثابت ہوگا. رسول کی محبت تمہاری آنکھوں سے ثابت ہوگی, رسول کی عادت, رسول کے بتائے ہوئے راستے میں چلو گے تب ثابت ہوگی. رسول کو مانتے اور رسول کی نہیں مانتے. بتاؤ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں, ہماری مسجدیں کب آباد ہیں, ہماری مسجدوں میں کب ہم سجدہ جھکائیں گے. اب کون سا وقت آئے گا سر جھکانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ وقت اپنی پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو, دل کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو, اللہ کی مطلب پھر اقتدار پا جاؤ گے. نمازیں غائب ہیں, سارا کام سنو, ہر کام دعا سے نہیں ہوگا. حضرت بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں, ہر کام دعا سے نہیں. تو پھر اگر ہر کام دعا سے کرانا چاہتے ہو, آج چلو وضو کرتے ہیں اور سارا مجمع اور سارے علماء دعا مانگتے ہیں کہ صبح تک یہ سونے کا ہو جائے, یہ صبح تک سونے تک کبھی نہیں ہوگا. لوہا ہے تو لوہا ہی رہے گا, جب دل سے سونا نکل جائے گا تو یہ سونے کا ہو جائے گا. دل سے سونا نکل جائے تو سونے کا ہو جائے گا.
اور سب کام اگر دعاؤں سے ہوتا تو نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. بے شک. پہلے عمل پیش کیا ہے, اس کے بعد دعا کی ہے. اب تم یہ چاہو سارا کام تعویذ سے کرا لو گے, سارا کام تعویذ سے نہیں ہوگا. امتحان میں کامیابی تعویذ سے نہیں ملے گی. امتحان میں کامیابی تعویذ سے نہیں ملے گی. امتحان میں کامیابی تو محنت سے ملے گی. عمل کرو, دعا کراؤ. عمل کرو اور دعا کراؤ. اگر تعویذ سے پوسٹیں ملتی ہوتی تو ہم سب کے بچے IAS IPS ہوتے. جتنے بڑے مولانا مولوی مفتی ہوتے ہمارے پاس ہوتے. محنت سے ملے گا. محنت کرو, اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. 3 ٹیک کو شامل کر لو. تجارت میں آگے آ جاؤ, تجارت میں آگے آ جاؤ, تعلیم میں آگے آ جاؤ, تقوی میں آگے آ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کرو, اپنی تجارتوں پہ غور کرو, تقوی کے ساتھ رہو. زندگی کامیاب و کامران ہوگی. زندگی کامیاب اور کامران ہوگی ان 3 چیزوں کو. اپنے والدین کا ادب کرو, اپنے والدین سے دعاؤں کے لیے کہا کرو. 14 15 16 نومبر کو عرس ہے. کب ہے؟ 14 15 16 نومبر کو. ماں بیمار ہو عرس میں مت آنا. باپ بیمار ہو عرس میں مت آنا. شاہ قاسم کا فیض ویسے ہی یہاں مل جائے گا. کیا ہو گیا بابو؟ اب ایک چھچوندر سے ڈر جاتی ہیں ہم. چلو کوئی بات نہیں, وہ بھی جلسہ سننے آئی ہوگی. دوسری سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں عرس میں اور شریف میں مت آنا. فیضان عرس یہیں سے لینا. ماں بیمار ہو, ماں بڈھی ہو, ماں خدمت چاہتی ہو تو عرس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر جی کے چہرے کی زیارت اتنی ضروری نہیں ہے. بات کڑوی ہے, کڑوی لگ رہی ہوگی, پسند نہیں آ رہی ہوگی, لیکن بچوں کو کون سمجھائے گا؟ پیر کے چہرے کی زیارت اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ماں کی خدمت ضروری ہے. بے شک بے شک. جتنے باپ کی خدمت ضروری ہے. اور اگر پیر کے چہرے کی زیارت اتنی ضروری ہوتی تو حضرت اویس قرنی صحابی ہوتے. بے شک. بظاہر انہیں درجہ صحابیت نہیں حاصل ہوا کیونکہ ماں بڈھی تھی, وہ ماں کی خدمت کرتے تھے, رسول اللہ کا دیدار نہیں کر پائے. تو جب وہ رسول اللہ کے چہرے کی بظاہر زیارت نہیں کر پائے تو ان کا مقام کیا ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا, اے عمر جانا اور اویس سے امت کی مغفرت کی دعا کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امت ہے کہ نا, ہماری امت کے لیے دعا کریں. تو ماں کی خدمت بڑی عظمت والی ہوا کرتی ہے. جنت کی تلاش ہے. جنت چاہتے ہو؟ ہاں یا نا میں جواب دو تو مرو. اس سے فیصلہ تو پھر مرنے کے بعد ہوگا. جنت ملے گی تو جب ملے گی, فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا نا. جنت کی تلاش میں ماہرہ مطالعہ, بریلی شریف, اجمیر مقدس جنت کی جگہیں ہیں. گھر کی جنت کو چھوڑ کے جاتے ہو, ماں کو چھوڑ کے جاتے ہو. جنت ہے ماں کے قدم کے نیچے. اپنی ماں کی عزت کر لو, اپنی ماں سے محبت کر لو. یہ جوان بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے نا, علم عطا فرمائے. ماں کی عزت کرو گے, ماں سے محبت کرو گے, انشاءاللہ تعالی کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی. کب تک لطیفے بازی ہوگی تقریروں میں؟
کب تک لطیفے بازی ہوگی؟ کب تک قوم کو ہنسایا جائے گا؟ قوم کو رونے کے لیے آنسو نہیں ہے. کب تک بتایا جائے گا یہ کر لو بولو؟ نہیں. اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا شروع کرو. جس طرح رمضان میں نماز فرض ہوتی ہے نا، اس طرح 11 مہینے میں بھی ہوتی ہے. مسجدوں میں نمازی رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں. آخری بات سنو، ماہرہ شریف آنا، اگر ماں اجازت دے ماں احتیاط ہو تو آنا. مزاروں کی حاضری دینا، لیکن مزار پر ماہرہ شریف میں کپڑے کی چادر مت لانا. ماہرہ شریف میں کپڑے کی چادر مت لانا. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں مزار پر ایک چادر پڑی ہو تو دوسری چادر کی ضرورت. ان چادروں کے پیسے کو بچا کر جاڑے آنے والے ہیں محلے کی غریب بیوائیں، غریب یتیم، بڈھے بڑھیوں، انہیں چادروں کا، کمبلوں کا، لحافوں کا انتظام کر دینا. اس کا انتظام کر دینا تاکہ انہیں سردی سے بچ سکیں. قیمتی چادر سے دو لوگ خوش ہوتے ہیں، یا تو صاحب سجادہ خوش ہوتا ہے یا مجابر خوش ہوتا ہے. کہیں سجادہ ہے کہیں مجابر ہے، سمجھے؟ اور چادر سنو، الحمدللہ سنی گر ہوں، ٹناٹن سنی ہوں. یہ میں کہہ رہا نا کہ کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے. جہاں سے آیا ہوں بہت بڑا آستان ہے اور بہت بڑی گدی کا سجادہ ہوں. بے شک بے شک بریلی کا بھی پیرانا ہے، بدایوں کا بھی پیرانا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی کا بھی پیرانا ہے اور بدایوں کا بھی پیرانا ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی پیرانا ہے، بے شک. حضور حجت الاسلام کا بھی پیرانا ہے، حضرت علامہ حسن رضا خان کا بھی پیرانا ہے، سرکار مفتی اعظم کا بھی پیرانا ہے، اظہری میاں کا بھی پیرانا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. عین الحق شاہ عبد المجید بدایونی کا بھی پیرانا ہے، تاج الفروغ کا بھی پیرانا ہے نا. پیرانا تو ہے نا ان کا، مرشد ہیں. اور سلسلہ قادریہ کی دولت کچھ سے مقدسہ بھی ہے، اشرفی میاں کا بھی پیرانا ہے. سلسلہ قادریہ میں آخری خلیفہ ہیں آل رسول احمدی کے. اس کے بعد آل رسول احمدی نے کسی کو خلافت نہیں دی اور وہ وصال ہو گیا. آخری خلیفہ اشرفی نانا ہے، حضرت اشرفی میاں. ہم لوگ اشرفی نانا کہتے ہیں. اشرفی نانا اشرفی میاں آخری خلیفہ ہیں. تو مطلب یہ ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ لمبی لمبی چادریں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. عرصوں میں جب جاتے ہو یا تماشوں میں ہوتے ہو یا بازاروں میں ہوتے ہو، صاحب مزار کی زندگی بھی دیکھا کرو. صاحب مزار کی زندگی کیسی تھی؟ جنت کی پانا چاہتے ہو صرف اور صرف دعا کرو، نمازوں کو پڑھو، رسول سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ ہمارا ملک ہے. بزرگ فرماتے ہیں ملک کی محبت ایمان ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ملک کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری بچے سلامت رہیں. جن بچوں کی دستار ہونی کے بچے ہیں، کیا ہے بچے آ جائیں گے شو نہیں. 4 بچے، 4 بچوں کی دستار ہوگی. اللہ تعالیٰ انہیں دستار کو مبارک مسعود فرمائے. ان بچوں نے اپنے سینے میں یہاں آگے بٹھائیے نا، جو آپ نے یہاں آگے بٹھائیے نا بچوں کو، آگے جگہ بٹھائیے نا بچوں کو.
پتہ چلے آپ کے پروڈکٹ ہے. آپ نے کیا دیا تھا؟ کاغذ کے نوٹ، چاندی گلٹ کے سکے. مدرسے نے کیا دیا؟ حافظ قرآن، قاری قرآن. ان کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا. اور یہ بچے اگر اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر سکتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی کمپٹیشن نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے. قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. آپ خاموشی سے سن لیجیے، وہ بیٹھ جائیں گے. دیکھیے آپ کے آگے وہ حائل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو سب دکھ رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بچوں تمہاری ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. سمجھے آپ صاحب؟ ہو سکتا ہے پیسے کی بنیاد پہ تھوڑے کمزور ہو، پیسے کی بنیاد پہ تھوڑے کمزور ہو، لیکن تمہاری ضرورت نہ کل ختم ہوئی تھی، اور جس دن تمہاری ضرورت ختم ہو جائے گی اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. جس دن تمہاری ضرورت ختم ہو جائے گی، نماز نکاح کون، بچے کے کان میں اذان کون دے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ عقیقہ میں کون آئے گا؟ یہی ہوتے ہیں. اور سنو، جب پریشان ہوا کرو تو پیر جی کو فون کرنے سے پہلے ان لوگوں سے عرض کر دیا کرو کہ بچے پہ کچھ دعا کر دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعا قبول کریں گے. ایک قاعدہ بناؤ اگر ہو سکے تو. جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہو؟ اگر ہم کبھی جمعہ کی نماز میں مسجد میں آ جائیں، راستے میں جاتے میں، اور ہمارا تمہارا پتہ چل جائے کہ ہم خانقاہ سے آئیں، تو ہم تو مسافہ کرو گے؟ بولو. میں کبھی خالی حال مسافہ کرو گے، کبھی پیسے کے ساتھ مسافہ کرو گے. کہ پیر جی کا نذرانہ ہے. کبھی کوشش کیا کرو گے جب جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا کرو اور امام صاحب سے مسافہ کیا کرو، تو جس طرح پیروں سے 10-20-50 روپے لے کے مسافہ کرتے ہو، ان مسجدوں کو اماموں سے 10-20-50 روپے لے کے مسافہ کر دیا کرو. ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی ہیں گزر کر لیں. چھوٹی سی تنخواہ میں گزر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ارے بڑی برکت ہے. ارے برکت نہیں ہے، صبر ہے اور شکر ہے. اگر آپ گٹکا کھاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، ایسے بھی چائے پیتے ہو، 10-20 روپے کی چائے تو آتی ہوگی نا. اگر 10-20 روپے کر امام کو دے دو گے تو اس کے 300-400-500 روپے بن جائیں گے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان مسجدوں کے اماموں کی عزت کر لو. آپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ ہماری داڑھی کی عزت آپ نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ بات بڑی کڑوی ہے لیکن بات سچی ہے. بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ دو جہاں کی نعمتوں سے آپ لوگوں کو مالا مال فرمائے. اللہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے.